یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ المائدہ کی آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 71 تک ہے۔ ان آیات طیبات میں دو باتوں کو بطور خاص بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ دعوت و تبلیغ دین کے حوالے سے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، اور دوسرا قوم بنی اسرائیل یہود و نصارہ ان کی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات ماننے اور ان باتوں کی طرف توجہ کرنے میں سستی اور ان کی غلط فہمیاں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجیے ما انزل جو اتارا گیا ہے الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالہ تو آپ نے نہیں پہنچایا اللہ تعالیٰ کا پیغام، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعصمک بچائے گا آپ کو من الناس لوگوں سے، یعنی لوگوں کے شر سے، ان اللہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الکافرین کافروں کی قوم کو۔ قل یا اہل الکتاب آپ فرمائیے اہل کتاب، لستم علی شیء نہیں ہو تم کسی چیز پر، مطلب یہ کہ تم ہدایت پر نہیں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التورات تم قائم کرو تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم اور جو اتارا گیا تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن اور ضرور بڑھائے گا، کثیرا منہم اکثر کو ان میں سے، ما انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی جانب سے، طغیانا و کفرا سرکشی اور انکار میں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین بس آپ افسوس نہ کریں کافروں قوم کفار پر، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی بنے، والسابئون اور سابی والنصارى اور نصرانی، من آمن باللہ جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم نہ کوئی خوف ہے ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل بے شک ہم نے دیا تھا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور ہم نے بھیجے تھے الیہم ان کی طرف رسول، کلما جاءہم جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول بما لا تہوی وہ حکم لے کر جسے ناپسند کرتے تھے، جسے ناپسند کیا انفسہم ان کے نفسوں نے، فریقاً کذبوا تو ایک گروہ نے تو انہیں جھٹلایا، وہ فریقاً یقتلون اور ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا، وحسب اور یہ فرض کر لیا کہ اللہ تکون فتنہ نہیں ہوگا انہیں عذاب، فعمو تو اندھے بن گئے، وسمو اور بہرے بن گئے، ثم تاب اللہ پھر نظر رحمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر، ثم عمو پھر وہ اندھے بن گئے، وسمو اور بہرے بن گئے، کثیر منہم ان میں سے بہت سے لوگ، واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب جو سب سے پہلی آیت ہے یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ رسالت کے متعلق ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، ان کی کوئی بھی بات سیدھی اور درست نہیں تھی، سیاسی نظام ہو، معاشی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، اخلاقی نظام ہو، ہر طرف تباہی تھی، بربادی تھی، اور یوں سمجھیے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے صاف پیغام لے کے آئے ہیں جو ایک انقلابی پیغام ہے، اب اس پیغام کو جب لوگوں کے سامنے رکھنا ہے تو جو لوگ پہلے اپنے عقائد و نظریات پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ان کے مالی مفادات وابستہ ہیں اور عزتوں کے مفادات وابستہ ہیں، اور وہ کیسے ممکن ہے ان پرانی فرسودہ رسومات کو، نظریات کو وہ چھوڑ دیں؟ مزاحمت کا سامنا تو آگے سے کرنا پڑنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی اس حوالے سے وہ یہ بیان فرما دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہی پہنچانا ہے،
اس میں آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، جھجکنا نہیں ہے، اور کسی کا خوف آپ کے ذہن کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشقتیں آئیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ لوگوں کا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ پھر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے علاقے کو چھوڑا ہے، رشتہ داروں نے قطع تلقیاں کی ہیں، جنگوں کی نوبت آئی ہے، اپنے پیارے شہید ہوئے ہیں، سب معاملات آئے ہیں، لیکن آپ فریضہ رسالت کی ادائیگی سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اس میں ذرا برابر بھی آپ نے کوتاہی نہیں کی۔ اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اب فرض کی ادائیگی کے حوالے سے جو انسانیت کے سامنے ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے، بلغ، وہ پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالہ، تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پورا دین بیان کر کے گئے ہیں، دین کے اصول و ضوابط بیان کر کے گئے ہیں، جو جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے اوپر لازم تھا کہ آپ نے امت کو پہنچانا ہے، حضور وہ پہنچا کے گئے ہیں۔ پھر آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب، آپ فرمائیے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو، مطلب یہ کہ تم ہدایت پہ نہیں ہو، چاہے ہدایت پر ہونے کے جتنے بھی دعوے کرو، تم ہدایت پر نہیں ہو۔ کس وقت تک؟ حتی تقیم التوراۃ، یہاں تک کہ تم تورات کو قائم نہ کرو، مطلب یہ کہ تورات پہ عمل نہ کرو، والانجیل، اور انجیل کو قائم نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے۔ یہودی عیسائی بڑے دعوے کرتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو فرمایا گیا نہیں، جب تک تورات و انجیل پر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہے، تو کوئی ہدایت تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت تورات و انجیل کو قائم کرنے کا تقاضا یہ بھی تھا کہ تورات و انجیل کے ہدایات کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو چکی تھی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، آپ کی نصرت کرتے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ آپ پر ایمان لاتے اور اپنی کتابوں کے ہی حکم پر عمل کر لیتے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور مسلمانوں سے حسد کا شکار ہو گئے، بغض کا شکار ہو گئے، اور مختلف سازشیں انہوں نے کرنا شروع کی۔ تو فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ضرور بڑھائے گا اکثر کو ان میں سے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، طغیان و کفر، سرکشی اور انکار میں، یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اس کی وجہ سے یہ لوگ سرکشی میں اور انکار میں بڑھتے رہیں گے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، بس آپ افسوس نہ کریں قوم کفار پر۔ آقا علیہ السلام کی خواہش ہوتی تھی کہ لوگ اسلام قبول کریں، اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے پہ آ جائیں، لیکن اب نہیں آ رہے تھے تو حضور کو دکھ بھی ہوتا تھا، افسوس بھی ہوتا تھا، بطور خاص یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے کہ ان کے پاس تو پہلے بھی اللہ کا پیغام موجود تھا، لیکن اب یہ کیا ہے، وہ حسد کرتے ہیں، حضور سے بغض کرتے ہیں، سرکش بن گئے ہیں۔ تو اب جو ہدایت نامے اتر رہے ہیں ان سے ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے انکار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس پہ افسوس نہیں کرنا، آپ بس اپنا کام جاری رکھیے۔ پھر آگے ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجات کس کی ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بنے، والصابئون، اور صابی بنے، والنصارى، اور نصارى بنے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے ایمان لایا اللہ پر، قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ آیت اسی طرح کی ایک آیت سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے، تو اس سے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمانیات کی باتیں یہی ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اور رسالت کا سلسلہ درمیان سے منقطع ہے، ختم ہے، رسالت پر ایمان نہ بھی لائیں تو تب بھی کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب پہلی بات جو ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا،
تو اب اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پھر آگے جس پر ایمان لانے کا حکم دے اس پر ایمان لانا. تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا جائے. تو وہ اس کے اندر موجود ہے، اور باقی جو آیات طیبات ایمانیات کی ان میں بھی یہ بات موجود ہے. تو اس سے جو وحدت ادیان کے پرچار کرنے والے ہیں کہ یہودی عیسائی صابی سب ایک ہیں، جس طرح کہ ہندوستان میں بھی کسی دور میں یہ فتنہ اٹھا، تو اس آیت طیبہ سے وہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی. ہاں، یہ ایک عمومی ضابطہ ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے، اب اللہ پر ایمان تو ظاہر ہے اس کے تقاضوں کے مطابق لانا، اس کی باتوں کو ماننا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک بادشاہ کو تو مانے لیکن اس کے احکامات کو نہ مانے؟ اب بادشاہ کو ماننے والا اور ساتھ اس کے احکامات کو ماننے والا فرما بردار تو نہیں گنا جائے گا، وہ تو نافرمانی میں ہی آئے گا. پھر فرمایا لقد اخذنا، یہ ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے، مطلب کہ اللہ پر ایمان لائے اس کے تقاضوں کے مطابق، خود کو جو بھی کہتا ہو، جب وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایمان اور عمل صالح کے ضابطے پہ کاربند ہے تو ہم اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے بھیجے تھے ان کی طرف رسول، کلما جاءہم رسول، جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی انفسہم، وہ حکم لے کر جسے ان کے نفسوں نے ناپسند کیا. اب یہ بھی بڑی پرابلم تھی ان کی، بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی، کہ رسول جب باتیں کرتے ان سے جو ان کی خواہش کے مطابق ہوتی تو یہ قبول کرتے، اور ایسی باتیں جب کرتے جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوتی تو ان باتوں کو نہ صرف رد کرتے بلکہ رسولوں کے دشمن ہو جاتے ہیں. یعنی وہ چاہتے تھے کہ دین بھی ہماری خواہش کا ہی ہو. ایسا نہیں ہے، دین ہماری خواہش کا نہیں ہے، دین ہمارے اللہ کے حکم کا ہے، اس کی منشا کا ہے. تو یہ کیا کرتے جی، فریقاً کذبوا، تو انبیاء کرام کے ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا، وہ فریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا. یہ ان کے ماتھے پہ کالا کا داغ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے کا اور انہیں معاذ اللہ استغفر اللہ قتل کرنے کا. اچھا، یہ برے کام انہوں نے کیے. وہ حسبوا اللہ تکون فتنہ، اور یہ فرض کر لیا کہ انہیں عذاب نہیں آئے گا. فَأَمُوا، اندھے بن گئے، وَسَمُّوا، اور بہرے بن گئے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر نظر رحمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پر. یعنی یہ کام کرتے رہے اور پھر ساتھ یہ بھی سمجھتے رہے کہ ہم یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر رہے ہیں، معاذ اللہ جھٹلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا. اللہ رب العزت نے پھر انہیں موقع دیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب بھی ہدایت قبول کرنے کا ایک بڑا سنہری موقع ان کے پاس موجود تھا. ثم تاب اللہ علیہم، پھر نظر رحمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پر، لیکن انہوں نے پھر بھی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. ثم عموا وسموا کثیر منهم، پھر وہ اندھے بن گئے، بہرے بن گئے ان میں سے بہت سے لوگ. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے انہیں بار بار موقع عطا کیے لیکن انہوں نے ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کی مذمت میں یہ آیات طیبات اتری ہیں. ہم مسلمان الحمدللہ اللہ رب العزت نے بڑا موقع دیا ہے. قرآن پاک کی شکل میں ہدایت نامہ موجود ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات موجود ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم تہ دل سے انہیں ہم نے قبول کیا، الحمدللہ ان پہ عمل کریں. اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ رب العزت نے جو حکم جاری فرمایا تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ اتارا گیا. تو اس معاملے میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن گئے. حضور صحیح دین ہم تک پہنچا کے ہم اس پر عمل کریں، عمل کر کے نمونہ پیش کریں، اور پھر آگے اپنے ہی ساتھیوں تک اور باقی امتوں تک اس دین کو پہنچائیں، اور اسی طرح پہنچائیں جس طرح آقا علیہ السلام نے پہنچایا، بغیر لوگوں کے ڈر سے، خوف سے، بلا لومۃ لائم اس پیغام کو آگے پہنچائیں. آقا علیہ السلام کے خادموں میں، دین کے خادموں میں ہمارا شمار ہو، اور آخرت میں ہمارا حشر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. اللہ رب العزت سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.